السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، بورا بنڈے میں ایک علاقہ ہے جس کا نام صفدر نگر ہے، جہاں تقریباً 90% آبادی مسلمانوں کی ہے۔ ان میں اکثریت پسماندہ ہے اور روزانہ کی مزدوری پر اپنا گزارا کرتی ہے۔ مساجد کی کمی کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہیں اور نمازوں سے دور ہے، بچے مکتب کی تعلیم سے دور ہے۔ الحمدللہ علاقے کے چند لوگ مساجد کی کمی کو دور کرنے کے لیے 100 گز زمین 41,75,000 روپے میں خریدے ہیں، جس کا بیانہ 5 لاکھ روپے بطور قرض لے کر دیا گیا ہے۔ 3 ماہ کی مدت میں باقی 36,75,000 روپے دینا ہے۔ لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کار خیر کی کامیابی کے لیے دعا فرمائیں، نیز اپنے اور اپنے مرحومین کے لیے ثواب کی نیت سے زیادہ تعاون بھی فرمائیں۔ 1 گز کی قیمت کے ذریعے سے یا 1 اسکوائر فٹ کی قیمت کے ذریعے سے یا 1 مسلح کی قیمت کے ذریعے سے تعاون فرمائیں اور رابطے کے لیے ان نمبرات پر فون کریں۔ اصل علم تو دین کا علم ہی ہے، مگر دنیا کا جائز علم بھی ہمارے دین نے منع نہیں کیا ہے۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ علم کوئی بھی چیز کا ہو، اگر واقعتاً انسان کے پاس علم ہے تو وہ علم انسان کو کہیں نہ کہیں فائدہ ضرور پہنچاتا ہے۔ جیسے علماء بیان کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے، آ کے بولے میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ فرعون بولا آپ کے پاس کیا نشانی ہے؟ تو حضرت موسیٰ اپنی لاٹھی ڈال دیے تو لاٹھی سانپ بن کے دوڑنے لگی۔ ہاتھ ایسا کر کے نکالے تو ہاتھ روشن ہو گیا۔ اس زمانے میں جادو بہت تھا، جادو کے کرتب دکھاتے تھے بہت لوگ۔ تو فرعون بولا اچھا تمہارے واسطے اب سارے جادوگروں کو جمع کروں گا، تم بہت بڑا جادو سیکھ کے آئے ہیں۔ تو چنانچہ ایک وقت طے ہوا، پورے جادوگر جمع کیے گئے۔ جادوگروں سے فرعون نے کہا کہ موسیٰ کو ہراؤ، شکست دو، تم جو مانگو گے انعام ملے گا، تم کو مقرب بارگاہ میں درباری بنا دیے جاؤ گے ہمارے۔ تو چنانچہ جادوگروں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ پیش کیجئے، آپ کیا پیش کرتے ہیں؟ حضرت موسیٰ نے کہا اچھا تم پہلے پیش کرو، کیا پیش کرتے ہو تم، تمہارا جادو دکھاؤ۔ تو جادوگر جتنے تھے انہوں نے اپنی رسیاں لاٹھیاں میدان میں ڈال دی۔ ڈالتے ہی وہ سانپ اژدہے بن کے دوڑنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ اپنی لاٹھی ڈالیے۔ حضرت موسیٰ بھی تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو گئے، میرے پاس ایک لاٹھی ہے، یہاں تو اتنے لاٹھیاں ہیں، اتنے رسیاں ہیں، میں ڈالوں گا تو ایک سانپ بنے گا، یہاں تو سینکڑوں سانپ دوڑ رہے۔ تو حضرت موسیٰ کو بھی ڈر ہوا تھوڑا سا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اپنی لاٹھی ڈالو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈال دی۔ لاٹھی ڈالتے ہی وہ بھی ایک بڑا سانپ بن گیا۔ اب یہ ایک سانپ ہے، وہ تو سینکڑوں سانپ ہے، مگر یہ اللہ کا دیا ہوا معجزہ ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ تو یہ سانپ جو حضرت موسیٰ کی لاٹھی سانپ کی شکل میں آ گئی، اس سانپ نے سارے سانپوں اژدہوں کو نگل لیا، اب غائب، ہر ایک کو کھا لیا۔ ارے میدان پورا خالی ہو گیا۔ جب میدان خالی ہو گیا یہ عام لوگوں کو نظر آ رہا، مگر جادوگروں کو اس سے زیادہ معلوم تھا، کیونکہ جادوگر جو کیے تھے وہ نظر بندی تھی۔ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، لوگوں کے خیال پہ اپنے جادو سے، مسمرزم سے ایسا اثر ڈالا تھا کہ لوگوں کو سانپ دوڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے، ورنہ حقیقت میں رسیاں لاٹھیاں تھیں وہاں پہ۔ جادوگروں کو وہ رسیاں لاٹھیاں نظر آ رہی تھیں، مگر جب یہ حضرت موسیٰ کی لاٹھی سانپ بن کے سانپ کو نگل لیا تو دیکھا کہ واقعتاً میدان خالی ہے، رسیاں لاٹھیاں بھی غائب ہیں۔ تو جادوگروں کو جادو کا علم تھا، جس کی وجہ سے ان کو یہ یقین کرنے میں دیر نہیں لگی کہ حضرت موسیٰ جو پیش کر رہے ہیں وہ جادو نہیں ہے، وہ معجزہ ہے۔ یعنی سیکنڈوں میں ان کے دل میں یقین آ گیا کہ یہ پیغمبر ہیں، جادوگر نہیں ہیں، اور یہ جو پیش کر رہے ہیں
یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ معجزہ ہے۔ اچھا یہ کیسا آیا سیکنڈوں میں؟ لوگوں کو نہیں آیا، جادوگروں کو کیوں آیا؟ اس لیے کہ جادوگروں کو جادو کا علم تھا، جادو کے فن سے واقف تھے وہ۔ تو جادو کا فن کوئی اچھا فن نہیں ہے، کرتب دکھانے کا فن کوئی اچھا فن نہیں ہے۔ آج بھی ہیں دنیا میں بہت سارے، آپ سڑک پہ بھی بعض اوقات بچے کو کاٹ دے رہے ہیں، فلاں کر دے رہے ہیں، کر دے رہے ہیں، یہ سب نظر بندی ہے۔ تو یہ فن ان کے پاس تھا، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ بیکار خراب چیز ہے۔ مگر بہرحال اس چیز کا علم تھا ان کے پاس، وہ علم ان کو یہ فائدہ پہنچایا کہ ان کو یہ یقین کرنا آسان ہو گیا کہ یہ جو پیش کر رہے ہیں یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ۔ بس فوری ایمان لے آئے، آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم رب العالمین پہ ایمان لائے، موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ہم ایمان لائے سیکنڈوں میں۔ فرعون نے کہا اچھا تم لوگ سب ایسا دکھ رہا ہے کہ پلان بنا کے آئے ہو، یہ بھی تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو سکھایا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا میں تم کو سولی پہ لٹکا دوں گا، ہاتھ پیر کاٹ دوں گا تمہارے۔ مگر وہ ایسے پکے مسلمان ہو گئے چند سیکنڈ میں کہ انہوں نے یہ کہا کہ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو کرنا ہے کر لے، کیا کر سکتا ہے؟ ختم کر سکتا ہے، مار سکتا ہے، زندگی چھین سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہے؟ دنیا کی زندگی تو بہرحال ختم ہونے ہی والی ہے، اصل تو آخرت کی زندگی ہے۔ سیکنڈوں میں اتنے پکے مسلمان ہو گئے وہ، لمحوں میں۔ تو بہرحال اصل بات اس واقعے سے کیا بتانا ہے؟ علم ایسی چیز ہے کہ وہ خراب علم بھی کام آیا۔ تو دنیا کے جو جائز علم ہیں ان سے اسلام نے منع نہیں کیا، مگر بس بتانا اتنا ہے میرے دوستو کہ جس نبی نے ہم کو سب سے پہلے علم کا پیغام دیا، آج مسلمان علم کے اعتبار سے اتنا پیچھے ہو گیا، دین کے علم میں بھی پیچھے ہو گیا، دنیا کے علم میں بھی پیچھے ہو گیا۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصف